اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ اسلام سے پہلے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی چارہ کے لیے دوست بن جاتے یا کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتے جسے لے پالک کہا جاتا ہے، تو اسے مرنے کے بعد وارث سمجھا جاتا تھا۔ یا ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک ایک انصاری کو اور ایک مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور یہ جو اخوت کا رشتہ تھا مرنے کے بعد اس بنا پر وراثت بھی ان کے اندر جاتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے آیات میراث جو ہم نے پیچھے پڑھ لی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے وراثت کے احکامات بیان کیے ہیں، ان آیات کے نزول کے بعد اللہ رب العزت نے یہ احکامات منسوخ کر دیے کہ اب اصل وارث وہی بنیں گے جو انسان کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، جو اولو الارحام ہیں یعنی رحم کی وجہ سے جن کی رشتہ داری آپس میں قائم ہوتی ہے، وہی ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، ہم نے ہر ایک انسان کے لیے مقرر کر دیے ہیں موالیہ، اس کے وارث۔ کس چیز کے بارے میں؟ مما ترک الوالدان والاقربون، اس وراثت کے بارے میں جو والدین چھوڑ کر جائیں یا قرابت دار چھوڑ کر جائیں، اس کے ہم نے وارث بنا دیے۔ والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دے دو۔ مطلب یہ ہے کہ وراثت تو انہی کو ملے گی جو تمہارے قرابت دار ہیں، جو تمہارے رشتہ دار ہیں۔ ہاں، تم نے کسی کے ساتھ تعاون کا معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، تو کیا کر دو؟ ان کی مدد کر دو، ان کی مدد کر دو۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ رب العزت ہر ایک چیز پر کیا ہے؟ حاضر ہیں، ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ نگران ہیں، نگہبان ہیں، علی النساء، خواتین پر۔ خواتین پر وہ کیا ہے؟ نگران ہیں، نگہبان ہیں۔ اس کے دو وجوہات ہیں کہ اللہ رب العزت نے مرد کو خواتین پر نگران اور نگہبان اور محافظ کیوں مقرر کیا ہے، اس کے دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک وجہ اللہ کی عطا، اور وہ وجہ اسے وہبی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، اور ایک وہ چیز ہے جو کسبی ہے، جو مرد اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے وہ کیا ہے؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اس وجہ سے اللہ نے مردوں کو نگران مقرر کیا ہے کہ جو اللہ نے ان کو فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ کیا مطلب؟ کہ مرد اور عورت کی فزیک میں کیا ہے؟ بہت فرق ہے۔
مرد جو ہے وہ حالات کا مقابلہ کر لیتا ہے، حالات پہ صبر کر لیتا ہے، موسم کی تلخیوں کو برداشت کر لیتا ہے، کمانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور نگرانی اور نگہبانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس بنا پہ اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے، کس پر؟ خواتین پر۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر نگران اور محافظ کس لیے مقرر کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ مرد کے ذمے عورتوں کی کفالت ہے، مرد کے ذمے عورتوں کی کفالت ہے، ان پہ خرچ کرنا، ان کے جناب و لباس کا خیال کرنا، ان کی خوراک کا خیال کرنا، ان کی عزت کا تحفظ کرنا۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ شیلٹر فراہم کرنا، یہ تمام تر ذمہ داری مرد کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی ہے اور ان کو ان کا نگران مقرر کیا ہے، ایک محافظ مقرر کیا ہے۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ مرد جو نا وہ حکمران ہے اور عورتیں کیا محکوم ہیں، نہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، قرآن مجید نے بیان کیا سورہ البقرہ میں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک جیسے حقوق دیے، جیسے حقوق مردوں کے لیے ہیں ویسے حقوق کیا ہیں؟ خواتین کے ہیں، مردوں کے ذمہ۔ لیکن اب دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اکیلی عورت کا سروائیو کرنا انتہائی مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اس کو ایک جناب و محافظ اور نگران کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے اسے مرد بطور محافظ اور نگران کی عطا کی ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو جناب وہ کماتا ہے، دوسرا ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ خرچ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد خواتین کے بارے میں اللہ نے فرمایا فالصالحات، پس نیک عورتیں، قانتات جو مطیع فرما بردار ہیں، حافظات جو محافظ ہیں، للغیبی مرد کی عدم موجودگی میں، جو حفاظت کرنے والی ہیں، بما حفظ اللہ، اللہ رب العزت کی نگہداشت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی حفاظت کے ساتھ وہ حفاظت کرنے والی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورت سب سے بہترین ہے، بہترین دنیا کا خزانہ ہے کہ آپ ان کی طرف دیکھیں تو آپ کو خوش کر دیں، آپ ان کی طرف دیکھیں تو آپ کو خوش کر دیں، یعنی وہ مرد کو خوشی اور تسکین پہنچائیں۔ اور جب کہ ہے مرد غائب ہو اس کے مال کی بھی حفاظت کریں اور اس کی عزت کا تحفظ بھی کریں۔ جب مرد غائب ہو، گھر میں موجود نہ ہو، تو گھر کے اندر اس کے مال کی بھی حفاظت کریں اور اس کی عزت و آبرو کی بھی کیا کریں؟ حفاظت کریں، اس کے بچوں کی بھی نگہداشت کریں۔ تو فرمایا فالصالحات، نیک عورتیں، قانتات جو مطیع فرما بردار ہیں، حافظات للغیب اور عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی، بما حفظ اللہ، اللہ رب العزت کی حفاظت کے ساتھ۔ لیکن اس کے بعد ان خواتین کا ذکر ہے جو معاشرے میں مرد کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں، اپنے شوہر کے خلاف ہی کھڑی ہو جاتی ہیں اور معاشرے میں اسے بے وقت کرنا چاہتی ہیں اور اس معاہدے کا خیال نہیں کرتی جو عقد نکاح کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے ذمہ لگایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے رازدان ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ رازداری انہی کے بیچ میں ہی رہنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کے ویک پوائنٹ جو ہے وہ معاشرے کے سامنے رکھیں۔ تو وہ خواتین جو اپنے مردوں کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں معاشرے میں، ان کا علاج کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا رویہ اپنایا جائے، اور قرآن مجید نے ان کے ساتھ کون سے معاملات کرنے کا حکم دیا ہے، انشاءاللہ العزیز ہم کل پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔